بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکیوں کا ختنہ کرنا، کیا عورت کا ختنہ کیا جائے یا نہیں؟ الحمدللہ ہاں، عورتوں کا ختنہ ہونا چاہیے، اور یہ محض اتنا ہی ہے کہ اس کی شرم گاہ سے ابھرا ہوا گوشت جو مرغے کی کلگی کی مانند ہوتا ہے کاٹ دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کا ختنہ کرنے والی عورت سے فرمایا تھا، معمولی سا گوشت اتارو، زیادہ گہرا مت کرو۔ بلا شبہ یہ عمل چہرے کو پر رونق بناتا ہے اور شوہر کے لیے زیادہ رغبت کا باعث ہے، یعنی یہ حصہ کاٹنے میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ مرد کے ختنے میں مقصود یہ ہے کہ اسے طہارت حاصل ہو، یعنی کلفہ شرمگاہ کے گرد غلاف میں پیشاب کے قطرے رہ جاتے ہیں، ان سے تحفظ ہو، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کے شہوانی جذبات اعتدال میں آ جائیں۔ اگر اس کی شرمگاہ سے یہ حصہ نہ کاٹا جائے تو اس میں شہوانی جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں ان القلفہ کے لفظ گالی دیتے ہیں، یعنی بے ختنہ عورت جو مردوں کی طرف بہت زیادہ تاک جھانک کرنے والی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاتاری اور فرنگی عورتوں میں جو بدکاری پائی جاتی ہے وہ مسلمان عورتوں میں نہیں۔ اور اگر کسی لڑکی کا ختنہ بہت گہرا کر دیا جائے تو اس کے شہوانی جذبات کی انتہا کمزور ہو جاتے ہیں اور مرد کا مقصود حاصل نہیں ہو پاتا، اور اگر معمولی کاٹا جائے تو اعتدال کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مرد اور عورتوں کے لیے ختنے کا کیا حکم ہے؟ مختلف ائمہ کرام کے مطابق ختنہ مردوں کے لیے واجب اور عورتوں کے حق میں سنت ہے۔ مردوں کے لیے اس میں ایک ایسی مصلحت ہے جس کا تعلق طہارت اور شرائط نماز میں سے ایک شرط کی تکمیل سے ہے، کیونکہ اگر مرد کا کلفہ شرمگاہ کے ارد کا غلاف باقی ہو تو جب سوراخ سے پیشاب نکلے گا تو کلفہ میں اس کے قطرے باقی رہ جائیں گے، اور اس سے یا تو جلن اور خارش وغیرہ ہو جائے گی، یا جب بھی وہ کوئی حرکت کرے گا اس سے کچھ نہ کچھ قطرات پیشاب کے خارج ہوتے رہیں گے، اور اس طرح وہ ناپاک ہو جائے گا۔ عورت کے لیے ختنے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے شہوانی جذبات کم ہو جائیں گے اور اعتدال پر آ جائیں گے، اور یہ ایک صفت کمال ہے، اس میں کسی نجاست کے ازالے کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ مردوں کے حق میں فتنہ واجب ہونے کی دلیل کئی احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے والوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ختنہ کرائیں یا کرا لیں۔ ختنہ مسلمان اور کافروں میں امتیاز رکھنے والی ایک بڑی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں سے مشابہت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ختنے میں جسم کا ایک ٹکڑا کاٹنا ہوتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ کاٹنا حرام ہے، اور حرام کو کسی واجب ہی کے لیے حلال کیا جا سکتا ہے، لہذا ختنہ واجب ہے۔ ختنہ اگر کسی یتیم کا کرنا ہو تو اس کے ذمہ دار اس کا ولی اور سرپرست ہے، اور ختنہ کرنا بظاہر اس یتیم کی جان اور اس کے مال میں تعدی اور ظلم کے مترادف ہے، کیونکہ ختنہ کرنے والے کو اس کی اجرت دینی چاہیے۔ اگر یہ عمل ختنہ واجب نہ ہوتا تو اس یتیم کے مال اور جسم پر یہ تعدی اور ظلم جائز نہ ہوتا۔ ختنہ مردوں کے لیے واجب ہے، البتہ عورت کے لیے اس کا واجب ہونا محل نظر ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے، ختنہ مردوں کے حق میں سنت اور عورتوں کے لیے کرامت اور شرافت کا باعث ہے۔ لڑکیوں کے ختنہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مندوب، مستحب ہے یا جائز محض ہے؟ لڑکیوں کا ختنہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، بشرطے کہ شرعی طریقے سے ہو، اور احادیث میں اس کا ایک نام خفاز
بھی آیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنسی جذبات کم ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کو ختنہ کرنے والی عورت سے کہا تھا، معمولی سا گوشت اتارو، زیادہ گہرا مت کرو، بلا شبہ یہ عمل چہرے کو پر رونق بناتا ہے اور شوہر کے لیے زیادہ رغبت کا باعث ہے، اور یہ عمل بچپن میں ہی ہو جانا چاہیے اور اسے سر انجام دے دینا چاہیے، جیسے شرعی حکم کا علم ہو اس کی تطبیق کر سکے۔